بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں اصلاح معاشرہ کا نعرہ بہت دفعہ لگایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اور کوئی بھی زمانہ اگر دیکھا جائے، ہر زمانے کے اندر، ہر ملک کے اندر یہ تحریک اٹھتی رہی اور آج بھی بہت ساری تحریکیں موجود ہیں کہ معاشرہ درست ہونا چاہیے۔ بہت سے بندے اپنے آپ کو اس کام کے لیے متعین کرتے ہیں اور بہت سی جماعتیں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں کہ معاشرہ کی اصلاح کی ہم نے کوشش اور محنت کرنا ہے۔ کتنے افراد اور کتنی جماعتیں اپنی اس محنت میں کامیاب ہوئی ہیں اور ان کی کارگزاری کیا کیا رہی ہے، یہ کام تو تاریخ لکھنے والے کرتے رہتے ہیں اور تجزیہ کرنے والے اس پر بحث کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اصلاح معاشرہ کی جو تحریک سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس جیسی تحریک نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ قیامت تک کبھی ہوگی۔ صرف 23 سال کے اندر اتنا زبردست انقلاب پیدا کیا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاشرے کے ہر فرد کے اندر، بوڑھوں کے اندر، جوانوں کے اندر، عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر، مالداروں کے اندر، غریبوں کے اندر، حاکموں کے اندر، محکوموں کے اندر ایسا زبردست قسم کا انقلاب کہ عبادت کے اندر یہ معاشرہ سب سے اونچا، معاملات کے اندر اس معاشرے کے ایسے بہترین کارنامے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایک دوسرے کے خیر خواہی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی، ایسا معاشرہ، ایسا زمانہ جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں خیر القرون بن گیا۔ وہ زمانہ بن گیا جو تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح معاشرہ کی تحریک شروع فرمائی اور معاشرہ کو درست فرمایا
اور انسانوں کی اصلاح اور تربیت رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمائی ہے وہ محنت اور اس محنت کے اصول بے مثل اور بے مثال ہیں۔ ایسی محنت کہ پورے کا پورا معاشرہ بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اکبر الہ آبادی مرحوم کے بقول جو انہوں نے تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے اپنے اشعار کے اندر، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایسے بندے جو خود مردہ تھے، جن کے جسم میں خود جان نہیں تھی، صرف یہ نہیں کہ ان کے اندر جان کو پیدا کیا بلکہ ایک ایک فرد کو مسیحا بنا دیا، ایسا بنا دیا جو مردوں کو ہاتھ لگائے تو مردہ کھڑا ہو جائے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی اصلاح معاشرہ کے بہترین اصول ہیں، بہت لمبے چوڑے اصول ہیں۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح معاشرہ کی ترتیب اور محنت کے اندر جو سب سے بنیادی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، عام دنیا کے لیڈروں کی طرح نہیں کہ جب بھی کوئی لیڈر دنیا میں آتا ہے سب سے پہلا کہتا ہے جو تھے سب غلط تھے اور میں اکیلا ٹھیک ہوں، جتنی محنتیں تھیں سب غلط تھیں، میں جو کہوں گا صرف میری بات ٹھیک ہوگی۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ اس معاشرے کے اندر اگر کوئی خوبی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبی کو تسلیم فرمایا، اس کی تعریف فرمائی، لوگوں کو بتایا کہ تمہارے اندر یہ خوبی واقعی ایسی خوبی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مینا کے میدان کے اندر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ مختلف لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے اندر اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چند بندے بڑے عزت و احترام کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور ان کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی۔ ان میں ایک سردار جس کا نام مفروق ابن عمر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر جو الفاظ کہے، دعوت الی مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، آپ نے بہت اونچے اخلاق کی دعوت دی ہے، اور یہ میرا ایک ساتھی ہے جس کا نام ہانی ابن قبیصہ ہے، آپ اس سے بھی بات فرمائیے۔ ہانی ابن قبیصہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑے عزت و احترام سے سنا اور جواب دیا کہ جی ہم جلد بازی میں آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے، تھوڑا سا ہم نے سوچ کر پھر آپ کی بات قبول کرنی ہے یا رد کرنی ہے اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ تیسرے سردار نے پھر یہی کہا، دعوت الی مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں، بہت اونچے اخلاق کی دعوت دی ہے، ہمارا ایک عذر ہے اور عذر یہ ہے کہ ہم جس علاقے سے یہاں حج کے لیے آئے ہیں وہ علاقہ ملک فارس کے ساتھ لگتا ہے، اور فارس والے بڑی زبردست حکومت کے مالک ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی نئی چیز اختیار نہیں کریں گے۔ عرب لوگ تو اگر کوئی بندہ غلطی کرے اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن فارس والے بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، بڑے اصولوں پر چلنے والے بندے ہیں، اور ان کے ہاں بڑی زبردست قسم کی حکومت ہے، لہٰذا ہم جلدی سے آپ کی بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہم نے کسریٰ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں، جو لوگ میری اس بات کو قبول کریں گے اللہ ان کو اسی کسریٰ کے ملک کا مالک بنائیں گے۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطاب کر کے جو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے،
آپ نے فرمایا کانت العرب اخلاق العرب ما کانت فی الجاہلیت ما اشرفها، اے علی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان بندوں کے اخلاق کتنے اونچے ہیں، بات کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن بات سننے کا انداز، عزت و احترام سے بات کرنا، عزت و احترام سے بٹھانا، عزت و احترام سے عذر کو پیش کرنا، یہ بہترین اخلاق ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کو درست کرنے کے اصول اختیار فرمائے ہیں، اس میں ایک اصول یہی ہے کہ اگر کوئی خوبی ہو، اگر کوئی اچھی عادت ہو، اس کو قبول کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کو سراہا جائے۔ اور دوسری چیز رسول پاک علیہ السلام نے یہ اختیار فرمائی کہ اگر کسی عمل کے اندر غلطی ہے تو صرف اس غلطی کی اصلاح فرمائی جائے، یہ نہیں کہ اس عمل کو ہی ختم کر دیا جائے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اپنے آباء و اجداد کی عزت و احترام بہت زیادہ تھی، اور یہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہیں، اس لیے آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہ کلمہ اور یہ بات ان کی اس بنیاد پر تھی کہ چونکہ ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے اور ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے اور ماں باپ کی بات کو ماننا چاہیے، لہٰذا جو ہمارے باپ دادا جس طریقے پر زندگی گزار کر چلے گئے اور جس طریقے پر ہمیں بتا کر چلے گئے، ہم نے اس طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ اب اس میں ایک پہلو تو بہت اچھا پہلو ہے کہ آباء و اجداد کی عزت و احترام ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک برا پہلو یہ ہے کہ اگر باپ داداؤں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ نہیں کہ اب اس غلطی کو ہمیشہ باقی رکھا جائے، اس غلطی کو چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ لہٰذا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آباء و اجداد، ماں باپ، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس کے تو بہت سارا حکم دیا اور بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صورتیں ارشاد فرمائیں، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اگر آباء و اجداد خدا کی نافرمانی کا حکم کریں تو پھر ان کی بات نہ ماننا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ پاک حکم کرتے ہیں کہ آباء و اجداد کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کی عزت و احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، اگر وہ راستے پر چلتے ہوں ان سے آگے بڑھ کر نہ چلو، اگر وہ بیمار ہو جائے ان کی خبرگیری کرو، اگر وہ ضرورت مند ہو ان کے حقوق کو ادا کرو۔ یہ ساری چیزیں تو ارشاد فرمائیں، لیکن اگر وہ کسی غلط بات کا حکم کریں تو ایک حد مقرر کر دی کہ یہاں سے آگے نہیں جانا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس طریقے سے معاشرے کو درست فرمایا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 100 چیزیں ذکر فرمائی ہیں جس میں رسول پاک علیہ السلام نے اصل کو باقی رکھا، جو ان کا اصول تھا اس کو باقی رکھا اور اس کی اصلاح فرمائی۔ ایک اصول زمانے جاہلیت کے اندر یہ بھی تھا، ایک ان کے دماغ کے اندر یہ بات گھس گئی تھی کہ اگر اللہ پاک کسی بندے کو مال اور اولاد زیادہ دیں تو یہ دلیل اور علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں بڑا قبولیت والا بندہ ہے۔ یہ ایک بات زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے دماغوں میں تھی۔ ایک بندے کو کچھ نہیں ملا، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ایک بندے کو بہت سارا مال مل گیا، بہت ساری اولاد اس کو مل گئی، اس کو کوئی عہدہ مل گیا، لوگ اس کو چاہنے والے بن گئے، لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے ہاں یہ بندہ پسندیدہ بندہ ہے، مقبول آدمی ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے تو اس کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس مسئلے کی اصلاح فرمائی کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو۔ یہ اللہ پاک جو انعامات قیامت میں مرنے کے بعد دیں گے وہ تو دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ بندہ قبول ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، اللہ احسانات کرتے ہیں، یہ اس کے مقبول اور محبوب اور پسندیدہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔
اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری نعمتوں کے ساتھ یہ بندہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ آزماتے ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش اور امتحان ہے، قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی نشانی نہیں ہیں۔ قبولیت کی نشانی تو یہ ہے کہ کوئی بندہ ایمان والا ہو اور اعمال صالحہ والا ہو، اگرچہ دنیاوی زندگی کے اندر کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو۔ ایسے بندے جو اپنے فقر و فاقہ کے باوجود، جو کنگال ہونے کے باوجود، جو دنیا کی مشقتوں کے باوجود پھر بھی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور پھر بھی وہ اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے ہیں، تو قیامت والے دن اللہ پاک ان کو جنت کے بالا خانوں میں رکھیں گے۔ ایک تو عام جنت ہوگی جس کے اندر جنت والوں کو پہنچا دیا جائے گا، اور ایک جنت کے اوپر بالا خانے ہیں جو خاص بندوں کو دیے جائیں گے، اور رسول پاک علیہ السلام نے اس کی تعریف فرمائی، ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف کما تتراءون الکوکب الدری الغابر فی الافق۔ فرمایا کہ جنت والے ان بالا خانوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم میں سے کوئی آدمی آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتا ہے۔ ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن بہت دوری میں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے توجہ کرنی پڑتی ہے، اور بڑی توجہ کے بعد وہ ستارہ جیسے نظر آتا ہے، اتنا اونچا ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جنت والے بھی بالا خانوں کے اندر جو لوگ رہیں گے، جو بہت ہی اونچی جنت کے اندر ہوں گے، ان کو دیکھنے کے لیے ایسے ہی سر اٹھایا کریں گے اور ایسے ہی توجہ کیا کریں گے۔ اور وہ بالا خانوں کے اندر رہنے والے کون بندے ہوں گے؟ یہ وہ بندے ہوں گے جنہوں نے فقر و فاقہ کے باوجود دین کو اختیار کیا۔ مالدار بھی جنت میں جائیں گے، اگر مالدار بھی عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ بھی جنت میں ہیں۔ لیکن فقراء، کنگال لوگ، وہ بندے جن کو کبھی بیچاروں کو روٹی کا مسئلہ تھا، کبھی ان کو کپڑے کا مسئلہ تھا، کبھی ان کو صحت کا مسئلہ تھا، کبھی کوئی مسئلہ ان کے اوپر مسلط ہوتا، کبھی کوئی خواہش ان کے دل کے اندر اٹھتی، اور وہ سب کو سہتے ہوئے اور برداشت کرتے ہوئے پھر بھی اللہ کے احکامات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ایسے بندوں کو جنت کے اندر نہیں بلکہ جنت کے بالا خانوں کے اندر رکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جاؤ اور میرے ان بندوں کو سلام کر کے آؤ۔ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ یہ کون بندے ہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے میری فرما برداری کی اور ان کی خواہشات ان کے سینوں میں ہی دفن ہوتی چلی گئیں۔ ان کے اندر بھی انسان ہیں، یہ بھی ان کے اندر بھی خواہشیں ابھرتی تھیں، یہ بھی چاہتے تھے کہ بہت بڑا بہت کچھ ان کے پاس ہو، لیکن جب بھی کوئی خواہش ان کے دل کے اندر اٹھا کرتی تھی، یہ اس کو دبا لیا کرتے تھے، اس پر پاؤں رکھ دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو سمجھا لیا کرتے تھے کہ تھوڑی سی زندگی ہے، گزر جائے گی، اللہ بہت کچھ دیں گے، اور اللہ کے کسی حکم کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جنت صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے، صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے جنت۔ ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ لو تو دوسرا جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ جو خواہش بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے وہ یہ سمجھ لے کہ چلو تھوڑے دن میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں، تھوڑا سا میں صبر کر لیتا ہوں، آج میں اللہ کی فرما برداری کر لوں گا، اللہ مجھے اس کا بدلہ دیں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اصلاح فرمائی، یہ انسانوں کو بتلایا کہ مال اور اولاد کا زیادہ ہو جانا کوئی قبولیت کی نشانی نہیں ہے، یہ آزمائش اور امتحان ہے، قبولیت کی نشانی ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اسی طریقے سے عبادت، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ تو سب مانتے تھے، سب کے نزدیک یہ تھا کہ اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اس کے بارے میں ایک تصور یہ تھا کہ عبادت کہتے ہیں مشقت کو، تکلیف سہنے کو، تکلیف برداشت کرنے کا نام عبادت ہے۔ کوئی آدمی
یہ ارادہ کر لیا کرتا کہ ساری زندگی میں نے روزہ رکھنا ہے، وہ سمجھتا کہ یہ سب سے بڑی عبادت۔ کوئی بندہ یہ معاہدہ کر لیتا کہ میں نے کبھی شادی نہیں کرنی، وہ یہ سمجھتا کہ اس کا نام عبادت ہے۔ کوئی آدمی دھوپ کے اندر بیٹھ جایا کرتا اور سخت دھوپ کے اندر بیٹھا رہتا اور وہ یہ سمجھتا کہ شاید اسی سے اللہ خوش ہوں گے۔ کوئی آدمی سخت سردی کے اندر بغیر کپڑوں کے رہتا اور وہ یہ سمجھتا کہ شاید اللہ اس سے خوش ہوں گے۔ کسی کا نظریہ یہ تھا کہ ننگے پاؤں ساری زندگی رہنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کسی کا نظریہ کچھ، کسی کا کچھ، لیکن بنیادی بات یہ سمجھی جاتی تھی کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جس کے ناک کے اندر اس نے رسی ڈالی ہوئی تھی، اور وہ رسی ایک نوجوان کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی تھی، احرام باندھا ہوا تھا، اور نوجوان آدمی اس بوڑھے کو جو ناک میں رسی تھی اس کو گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا ہے۔ وہ بیچارہ بوڑھا چلا بھی نہیں جاتا، لیکن ناک سے رسی جیسے کسی بیل بکری کو کھینچا جاتا ہے اس طریقے سے کھینچتے ہوئے لے کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بوڑھے ہیں، یہ میرے والد ہیں، انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میں اس طریقے سے اللہ کے گھر کا طواف کروں گا اور حج کروں گا کہ میرے ناک میں رسی ڈال کر تاکہ زیادہ سے زیادہ مجھے تکلیف ہو اور اللہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا عبادت اس کا نام نہیں ہے، عبادت اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صرف تکلیف میں ڈال دیا جائے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے مسجد کے اندر دیکھا کہ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی؟ کہا جی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹکا لی ہے، ساری رات کھڑی ہو کر عبادت کرتی رہتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں اور خطرہ ہو جاتا ہے کہ شاید نیند کے غلبے کی وجہ سے گر نہ جائیں تو اپنے آپ کو اس رسی سے باندھ دیتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ پاک کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک تو اس عمل کو پسند کرتے ہیں جو پابندی سے کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس کو اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ کے نزدیک عبادت نام ہے فرما برداری کا، عبادت مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ کئی دن گزر گئے، اپنی بہو سے بلا کر پوچھا کہ بھی میرا بیٹا کیسے ہے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہا جی میں نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیٹا ہے کہاں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے شادی کی اپنے بیٹے کی، میں سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک طریقے سے رہتا ہوگا، یہ تو کبھی اس نے جا کر شکل بھی نہیں دکھائی۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ میرا بیٹا، میں نے اس کی شادی کی، بڑی شریف بچی سے، بڑی نیک بچی تلاش کر میں نے اس کی شادی کی ہے، آج میں نے اتفاقی طور پر پوچھ لیا کہ بھی میرا بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں آپ کو اس سے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہارا بیٹا دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا جی میں رات کو نیت باندھتا ہوں اور میری نیت کے اندر ہی نماز پڑھتے پڑھتے صبح کی اذان ہو جاتی ہے، میں مسجد میں آ جاتا ہوں اور میں صبح کو روزہ رکھتا ہوں اور سارا دن میرا روزے کے اندر گزر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، اے عبداللہ تجھے اس کی اجازت نہیں ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیری اپنی جان کا تجھ پر حق ہے۔ عبادت اپنے آپ کو صرف مشقت میں ڈالنے کا نام نہیں، عبادت تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا نام ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے دنیا میں آ کر جو اصلاح معاشرہ کی محنت فرمائی ہے، اور اس میں سب متفق ہیں، اپنے بھی اور غیر بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، تاریخ لکھنے والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو مختصر ترین مدت کے اندر بہترین معاشرہ بنا دیا، عادات کو بدل دیا، اعمال کو بدل دیا، کاروبار کرنے کے طریقوں کو بدل دیا، ایک بندہ کیسے دوسرے کے ساتھ رہے، بہترین قسم کی ایک جماعت تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اصول اختیار فرمائے ویسے اصول نہ پہلے کوئی اختیار کر سکا، نہ قیامت تک کسی سے ویسے اصول اختیار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے اندر جو غلط چیزیں تھیں اس کی تربیت فرمائی ہے، اس کی اصلاح فرمائی، اس کے اندر جو اچھے پہلو تھے اس کو باقی رکھا، جو اس کے اندر برائی کی چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے
پیار اور محبت سے اس کو ختم کیا، اور اس طریقے سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہترین معاشرہ دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ وہ بندے جو سب سے بدترین بندے شمار کیے جاتے تھے، اسی زمانے کا نام خیر القرون رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی محنت کی برکت سے۔ حج، یہ حج بھی انہی میں سے ایک فریضہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حج کیا جاتا تھا۔ وہ مشرکین مکہ جو بت پرستی کرتے تھے، جنہوں نے بیت اللہ کو بتوں سے بھر دیا ہوا تھا، 360 بت حرم کے اندر جنہوں نے لا کر رکھ دیے تھے، جو ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، جو بے حیائی کے کام کو اپنی جواں مردی سمجھا کرتے تھے، جو کسی پر ظلم کرنا اس کو اپنا حق سمجھا کرتے تھے، ایسا بگڑا ہوا معاشرہ بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں حج وہ ضرور کرتے تھے۔ حج کرنا یہ آپ نے شروع نہیں فرمایا، حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی مکے کے اندر موجود تھا، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ حج منقطع ہوا ہو۔ پابندی کے ساتھ مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے، اور مینا، عرفات، مزدلفہ کے اندر سب جایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج کا ایک حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ حج جو ایک بہت اہم قسم کی عبادت ہے اور بہت ہی اونچی قسم کی اللہ کی فرما برداری کا نام ہے، اس حج کو عجیب قسم کا بنا کر رکھ دیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اصلاح فرمائی۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر چند باتیں جو حج کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر تھیں، جن کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دور فرمایا۔ ایک تو وہ یہ کیا کرتے تھے، مکہ کے اندر ایک عام رواج تھا، جس بندے نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا، اب اگر کسی بندے کو احرام باندھنے کے بعد اپنے گھر جانے کی ضرورت ہوتی، مکے میں جو رہنے والے تھے، اگر گھر جانے کی ضرورت ہوتی تو وہ دروازے کے اندر سے گھر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ دیوار پھاند کر، پوڑی لگا کر، سیڑھی لگا کر دیوار پھاندتے اور پھر اندر جاتے۔ اور ان سے جب یہ پوچھا جاتا کہ یہ کیوں کرتے ہو، کہا احرام باندھنے کے بعد ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ ہو، اس طریقے سے ہمارا احرام قبول ہوگا، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ دروازے کے نیچے سے گزریں گے تو وہ دروازے کی جو چوکھٹ ہے وہ چونکہ حائل ہو جائے گی، اور وہ حائل ہو جائے گی تو ہمارا احرام قبول نہیں ہوگا، اس لیے ایک طریقہ گھڑ لیا گیا تھا اور ایک طریقہ بنا لیا گیا تھا کہ احرام باندھنے کے بعد مشرکین مکہ کے اندر یہ رسم تھی، رواج تھا، طریقہ تھا، اصول اور پابندی کے ساتھ اس کو اختیار کرتے تھے کہ احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر جانا پڑ جائے تو وہ دروازے کے ذریعے سے گھر نہ جائے، بلکہ سیڑھی منگوائے، دیوار کے ساتھ لگائے، دیوار پھاند کر گھر کے اندر پہنچے۔ یہ وہ ضروری سمجھتے تھے کہ احرام کی قبولیت کی یہ نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت شریفہ نازل فرمائی، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم دیوار پھاند کر اندر جاؤ گے تو تمہارا احرام قبول ہو جائے گا، اور یہ کہنا کہ اللہ پاک کے اور ہمارے درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہ آئے، اللہ یہ ظاہری رکاوٹوں کی وجہ سے کسی کے عمل کو قبول یا کسی کے عمل کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ کے ہاں تو دلوں کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک عمل کو دیکھتے ہیں اور عمل کرنے والے کے تقوی کو، اس کے دل کو دیکھتے ہیں۔ دو چیزیں اللہ دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ یہ دیکھیں گے کہ عمل کیسا ہوا ہے۔ عمل جو انسان کرتا ہے اگر تو وہ سنت کے مطابق ہے، ایک چیز عمل سنت سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ ایک آدمی نماز پڑھے اور نماز کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیے جائیں، وہ 10 سجدے کر لے۔ ایک آدمی ایک رکعت کے اندر 6 رکوع کر لے، اور ایک آدمی اتحیات میں بیٹھ کر پورا قرآن پڑھ لے، اور ایک آدمی قیام کے اندر 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لے، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ نے عمل تو کیا ہے لیکن یہ عمل سنت سے ہٹا ہوا ہے، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ پاک ایک تو عمل کو دیکھتے ہیں،
کہ عمل وہ قبول ہوگا جو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ اگر وہ عمل ہٹا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے، تو اللہ کے ہاں اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا، اللہ پاک اس عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے یا ریاکاری کا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس بندے نے ایسا کام کیا ہے یا کسی اور غرض اور کسی اور نیت سے یہ کیا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل قبول فرماتے ہیں لیکن صرف تقوی والے بندوں سے قبول فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، قصہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ حضرت حابیل صدقہ خیرات کے لیے ایک گٹھا باندھ کر، ایک گندم کا گٹھا باندھ کر لے کر آئے۔ اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ جس کا صدقہ خیرات قبول ہوگا اس کی نشانی یہ تھی، آگ آتی تھی آسمان سے اور جس کے صدقے کو کھا جاتی تھی، اس کا مطلب ہے وہ قبول ہو گیا، اور جس کا صدقہ پڑے کا پڑا رہتا تھا وہ قبول نہیں ہوا۔ حابیل اور قابیل کے مقدمے کا فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کیا کہ تم اپنا صدقہ، اپنی خیرات اس میدان کے اندر رکھ دو، جس کا صدقہ خیرات اللہ کی طرف سے آگ آ کر کھا جائے گی وہ بندہ، اس کا صدقہ خیرات تو قبول سمجھا جائے گا، اور جس کا صدقہ خیرات پڑا رہے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ حضرت حابیل نے ایک گندم کا گٹھا، ایک گٹھری باندھ کر رکھ دی، اور قابیل نے بہترین قسم کا ایک دمبا لایا اور اس کو ذبح کر کر وہ ایک میدان کے اندر رکھ دیا۔ آگ آئی اور حضرت حابیل کے گٹھے کو کھا گئی اور اس کو ختم کر دیا، اور وہ دمبا ویسے کا ویسا پڑا رہ گیا۔ اس کی دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی اور اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر میرا عمل قبول ہوا ہے، یہ نہیں کہ میں نے کوئی اللہ کو معاذ اللہ رشوت دے دی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے میرے عمل کو قبول کیا اور تمہارے عمل کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ پاک عمل کو قبول فرماتے ہیں لیکن صرف تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک نہ تو قلت اور کثرت کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنا مال خرچ کیا ہے۔ ایک بندے نے ایک کھجور کا دانہ خرچ کر دیا، اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں خوف ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو صدقہ ہے وہ کھجور ہے یا احد کا پہاڑ ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک تو تقوی والوں سے ان کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ تو حج کے اندر جو یہ ایک صورت بنا لی گئی تھی کہ احرام باندھنے کے بعد گھر کے اندر اگر جانا ہو تو سیڑھی لگا کر اور دیوار پھاند کر گھر کے اندر جایا جائے، اور دروازے کے اندر سے گھر میں اگر کوئی بندہ چلا جائے گا تو اس کا احرام قبول نہیں ہوگا، اس کی اصلاح فرمائی کہ اس طریقے سے حج یا زندگی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ تم خود ساختہ اصول بنا لو اور خود ہی گھڑ گھڑا کر یہ کہو کہ اس طرح عمل قبول ہو جائے گا اور اس طرح قبول نہیں ہوگا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر کوئی عمل اپنا قبول کروانا چاہتے ہو اس عمل کو سنت کے مطابق کرو اور اس عمل کو تقوی والے دل کے ساتھ کرو۔ دوسری ایک اور چیز جو زمانہ جاہلیت کے اندر حج کے بارے میں تھی، نسی ایک عادت تھی۔ نسی کہتے ہیں اپنی مرضی سے حج کے دن کو آگے پیچھے کر لینا۔ لڑائی اور جھگڑے اور قتل و قتال بہت تھی، لہٰذا اگر کسی قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوتی تو وہ یہ کہا کرتے کہ بھی ذی الحجہ کے اندر چونکہ لڑائی کرنا منع ہے اور لڑائی ہماری ضروری بھی ہے، اس کو کرنا بھی ضروری ہے، لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ ذی الحجہ 2 مہینوں کے بعد کر لیں گے۔ ابھی ہم لڑائی کر لیتے ہیں، 2 مہینوں کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس کو ابھی بنا لیتے ہیں، ذی الحجہ کو بعد میں لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ اس طریقے سے وقت کو آگے پیچھے کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں جمعے کی نماز ہفتے والے دن پڑھ لوں گا اس لیے کہ چھٹی ہفتے والے دن ہوتی ہے، اس کو یہ کہا جائے گا یہ تیرے اختیار کی چیز نہیں۔ جو اللہ پاک نے رحمتیں اور برکتیں اور ساعت اجابت ایک گھڑی ہے جس کے اندر ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ جمعے ہی کے اندر ہے، وہ ہفتے کے اندر نہیں ہے۔ جمعے کی نماز جمعے ہی کے دن پڑھنی پڑے گی، اگر ہفتے کے
دن، اتوار کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، جمعرات، پانچوں چھویں دن اگر تم نماز پڑھتے رہو گے قبول نہیں ہوگی۔ جمعے کی نماز جمعے ہی کے دن پڑھنی پڑے گی۔ اس رسم بد کو بھی رسول پاک علیہ السلام نے ختم فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ اس طریقے سے اس وقت کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر کے اندر زیادتی ہے، کفر کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ اس سے رسول پاک علیہ السلام نے بچایا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو بھی ہم سامنے رکھیں کہ آج کل جو چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، ہر آدمی زبان سے کہے یہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے جی، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ بات اتنی سی نہیں ہے کہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی، سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو قبول کرنا آسان نہیں ہے کہ اگر اللہ کے ہاں آج روزے کا دن ہے تو ہم کیسے کہہ دیں کہ آج روزہ نہیں ہے؟ اگر اللہ کے ہاں آج عید کا دن ہے تو کیسے کہہ دیا جائے کہ عید کا دن نہیں ہے؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جو اللہ پاک نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی ہے، جس کی وجہ سے صلحاء کانپتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے جلدی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ آسمان پر چلے گئے، چاند پر چلے گئے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں کہ سورج نکلا کہ نہیں نکلا اور چاند نکلا کہ نہیں نکلا۔ بات اتنی سی نہیں ہوتی، بات آخرت کی ہوتی ہے، بات اللہ کے خوف کی ہوتی ہے، بات قرآن پاک کے آیات اور اصول کی ہوتی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اگر مشورے سے ہی رمضان مقرر کرنا ہے اور اگر مشورے سے ہی عید کا دن مقرر کرنا ہے پھر تو اختلاف کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم 100 سال کا آج ہی مقرر کر دیتے ہیں بھی 100 سال تک عید فلانے دن ہوگی اور رمضان فلانے دن ہوگا، اختیار نہیں ہے کسی کو اختیار نہیں ہے یہ کرنے کا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے جو وہ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا کرتے تھے کہ جب چاہا حج کے دن کو آگے کر دیا اور جب چاہا حج کے دن کو پیچھے کر دیا، اس بات کو روکنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام پر اللہ پاک نے اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا۔ دوسری چیز، تیسری ایک بری عادت زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھی کہ خود ہی انہوں نے گھڑ لیا تھا طواف کرتے ہوئے ننگے ہو کر طواف کرنا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ بھی ہماری کمائیاں تو پتہ نہیں کیسی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اللہ کا گھر بڑی عزت والا گھر ہے، بڑا مقدس گھر ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے کپڑے حلال اور پاک کمائیوں کے ہونے چاہیے اور ہماری کمائیوں کا اعتبار نہیں ہے، لہٰذا کرنا یہ چاہیے کہ کپڑے اتار ہی دو، جس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا تھا اسی طریقے سے ننگے ہو کر طواف کرو۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس رسم بد کو ختم فرمایا۔ سن 10 ہجری کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر 4 اعلان پورے مکے کے اندر، اور جتنے بندے بھی اطراف عالم سے مکہ کے اندر حج کے لیے آئے ہیں ان سب کی مجلسوں میں جا کر اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر 4 اعلان کر دیے جائیں۔ پہلا اعلان یہ تھا، آج کے بعد قیامت تک کوئی بندہ ننگا طواف نہیں کر سکے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان سن 10 ہجری کے اندر ہوا، اس سے پہلے اسلام آ چکا تھا، پھر بھی لوگوں کے اندر یہ عادت موجود تھی کہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر یہ اعلان فرمایا، آج کے بعد قیامت تک کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرے، ایک اعلان۔ دوسرا اعلان رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے یہ کیا گیا، آج کے بعد قیامت تک کبھی بھی مسلمان اور کافر مل کر بیت اللہ کا حج نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے مشرکین بھی، کافر بھی، آپ کو ستانے والے بھی، آپ کو گالیاں نکالنے والے بھی، آپ کو مکہ سے نکالنے والے بھی، ہر طرح کے لوگ آتے تھے اور حج کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اب اللہ پاک نے اس مقدس جگہ کو، اس پاک جگہ کو شرط لگا دی ہے کہ یہاں وہی بندے آئیں گے جن کے دل کے اندر نجاست موجود نہ ہو، شرک کی اور کفر کی، صرف اور صرف ایمان والے ہی حج کے لیے آ سکیں گے، اور مکہ کے اندر کسی بھی کافر کا داخلہ منع کر دیا جائے گا۔ دوسرا اعلان رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے یہ کیا گیا۔ تیسرا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کیا گیا کہ جنت میں صرف ایمان والا جائے گا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میرے پاس ایمان نہیں ہے اور میں رسول پاک علیہ السلام کو نہیں مانتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی تو بہت ساری نیکیاں کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، لوگوں پر احسان کرتا ہوں، سڑکیں بناتا ہوں، مکان بناتا ہوں، علاج کرتا ہوں،
جو چاہے کرتا رہے، اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ آپ کو نبی نہیں مانتا ہے، وہ جو چاہے کرتا رہے، اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، لیکن جنت ہرگز 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 نہیں ملے گی۔ یہ اعلان سن 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیا گیا۔ اور چوتھا اعلان یہ تھا کہ مکہ چونکہ اب صرف مسلمانوں نے یہاں حج کرنا ہے، کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، لہٰذا جن کے ساتھ تو معاہدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا تو معاہدے تھے، جن کے ساتھ معاہدہ ہے وہ تو اپنے معاہدے کی مدت پوری ہونے تک مکہ کے اندر ٹھہر سکتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے حرم کے اندر ٹھہر جائیں اور 4 مہینے کے بعد حرم کو خالی کر دیں، اور جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدہ کی عہد شکنی کی ہے، معاہدے کو توڑا ہے، ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ حج کے مہینے یعنی محرم ختم ہونے تک وہ مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 ہجری میں جو حج کیا ہے اس کے اندر صرف اور صرف صحابہ کا مجمع تھا 1,24,000، اور کسی بھی کافر نے اس میں کوئی شرکت نہیں کی۔ تو ایک رسم بد یہ تھی حج کے بارے میں کہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ ایک اور رسم بد تھی، اور وہ رسم بد یہ تھی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خالی ہاتھ حج کے لیے جانا چاہیے، خالی ہاتھ جاتے، کوئی زیادہ راہ ساتھ نہیں لیتے، کوئی کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں لیتے تھے، انسان ہے، وہاں پہنچ جاتے، بھوک لگتی، پیاس لگتی، کچھ عرصہ برداشت کر لیتے، اور اس کے بعد پھر لوگوں سے سوال کرتے پھرتے، کسی سے روٹی مانگتے، کسی سے پانی مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ اس امت کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ جیسے آپ نے میری پیشانی کو محفوظ رکھا ہے کہ میری پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی ہے، اسی طریقے سے میرے ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھ کہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ پھیلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکثرا، جو آدمی لوگوں سے مال مانگتا ہے، لوگوں سے پیسے مانگتا ہے، اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، وہ پیسے نہیں مانگ رہا، وہ مال نہیں مانگ رہا، بلکہ آگ مانگتا ہے۔ اس کی مرضی ہے تھوڑی آگ اپنے دامن میں سمیٹ لے یا بہت ساری آگ کو جمع کر لے۔ اللہ کے ہاں دوسروں کا مال مانگنے والا، سوال کرنے والا ایسا ہے جیسے دوسروں سے کہ کوئی بندہ آگ کا مطالبہ کرتا ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت یہ تھی کہ اگر سواری پر بیٹھے ہوئے کوڑا بھی گر جاتا تھا، سواری کو بٹھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے کوڑا اٹھا کر پھر سوار ہو جاتے۔ اس کو بھی سوال سمجھا کرتے تھے کہ ہم نے کسی سے کہہ دیا بھی میرا کوڑا پکڑانا، سوال سے منع فرمایا۔ اور یہی عادت مکہ مکرمہ کے رہنے والوں میں آج تک الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، مدینہ کے رہنے والوں کے اندر آج تک موجود ہے کہ حاجی لوگ جو آتے ہیں ان پر خرچ کرنا بہت اپنی سعادت، اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے زمانہ چونکہ بہت بدل گیا، ہمارے جیسے بندے بھی بہت سارے بیچ میں وہاں پہنچ گئے ہیں جن کا مسئلہ صرف کاروبار کرنا ہے، اور کچھ پتہ نہیں دنیا ایسی خلط ملط ہو گئی۔ ہندوستان کے اندر بھی ایک زمانے تک انگریز جب تک ہندوستان میں نہیں پہنچے تھے، تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے، اس زمانے تک دین پڑھنے پڑھانے والے جو ان کے پاس آتے تھے ان کو کھلاتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، رکھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ اور ہندوستان کی تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آیا تھا کہ دہلی کے اندر ریڑھی کے اوپر فروٹ بیچنے والے بھی قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہر آدمی ذمہ داری سمجھتا تھا، ایک دوسرا بندہ جو میرے گھر آ گیا ہے مجھ سے قرآن پڑھنے کے لیے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو کھانا بھی کھلاؤں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پانی بھی پلاؤں، اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی دوں، اور جو اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے وہ بھی اس کو سکھاؤں۔ دین بھی ایسے سکھایا جاتا تھا، قرآن بھی ایسے پڑھایا جاتا تھا کہ ایک ایک مسجد کے اندر 50 حافظ ہوتے تھے۔ کسی بھی نماز کے بعد پوچھا جائے حافظ کھڑے ہو جاؤ، 50 قرآن کے حافظ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ایک زمانہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تربیت کا اثر تھا جو کہ ہندوستان میں ابھی تک ماضی قریب تک چلتی رہی ہے۔ ایک زمانہ ہندوستان میں ایسا آ گیا کہ حج بالکل ختم ہو گیا، لوگ حج کرنے کے لیے ہندوستان سے نہیں جایا کرتے تھے۔ کسی گمراہ مفتی نے یہ فتویٰ بھی دے دیا تھا کہ چونکہ حج کی شرط یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا،
کہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے، اور چونکہ یہاں سے حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، راستے امن والے نہیں ہیں، لہٰذا حج کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ مغلیہ خاندان کے بادشاہ جو اپنے آپ کو شاہ جہان، پورے جہان کا بادشاہ، کوئی عالمگیر، پورے جہان کو پکڑنے والا، کوئی اس طرح کے لقب جن کے تھے، اللہ نے کسی کو بھی حج کی توفیق نہیں، کوئی بھی مغلیہ خاندان کا بادشاہ حج نہیں کر سکا۔ اس زمانے کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا اور فرمایا کہ جس بندے کے پاس زاد راہ موجود ہے، حج کا ارادہ ہے، وہ بھی آ جائے، اور جس کے پاس زاد راہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور حج کا ارادہ ہے، وہ بھی آ جائے، اس کا تمام خرچہ میرے ذمے ہے، اور ہم حج کو زندہ کرنے کے لیے حج کا قافلہ لے کر جائیں گے۔ لہٰذا 800 بندوں کو لے کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ 800 بندوں کو لے کر 1236 ہجری کے اندر، تقریباً 200 سال پرانی بات ہے، 1236 ہجری ذی قعدہ کے اندر قافلے کو لے کر 800 بندوں کو لے کر چلے ہیں، اور شعبان 1237 کے اندر مکہ مکرمہ پہنچے اور حج کیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ہندوستان کے اندر سے حج کو بہت کثرت کے ساتھ کرنے کی اللہ پاک نے اس کی ابتدا فرما دی۔ تو یہ ایک مسلمان امت کی تربیت تھی کہ ہم نے دوسروں پر خرچ کرنا ہے، نہ یہ کہ ہم نے دوسروں سے بھیک مانگنی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سوائے دوسروں سے لینے کے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، صرف پیسے بٹورنا، کہ صرف دوسروں کا مال چھین لینا، کھا جانا، اتنا ہمارا پیٹ بڑا ہو گیا ہے جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کسی صورت میں ہم کسی موقع پر پہنچ کر نہیں کہتے تھے ہمیں کافی ہے۔ ایسی کوئی بدقسمتی ہمارے اوپر مسلط ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ ہم نے اور یہی نعرہ آج تک لگاتے چلے جاتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر جو کلمات ارشاد فرمائے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، 3 بندے ایسے ہوں گے قیامت والے دن اللہ پاک ایک دفعہ بھی رحمت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھیں گے، اور اللہ پاک ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک فرمایا کون آدمی؟ شیخ زان، وہ آدمی جو بوڑھا ہو کر بھی بے حیائی نہ چھوڑے، جوانی کے جوش کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، بڈھا ہو گیا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے ہیں، آنکھوں سے نظر آنا کم ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، مستیاں پھر چڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ بندہ بے حیائی کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا یہ ایک بدبخت ان میں سے ہے جس نے بڑھاپے کے اندر بھی بے حیائی کو نہ چھوڑا۔ شیخ زان، کہ اللہ پاک قیامت والے دن ایک دفعہ بھی نگاہ رحمت کی اس کی طرف نہیں کریں گے، اور اللہ پاک اس کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو فقیر مستکبر، پلے بھی کچھ نہیں ہے، تکبر بہت زیادہ ہے، اکڑتا ہوا پھرتا ہے۔ ایک آدمی کو دھوکہ لگ سکتا ہے مال کی وجہ سے کہ وہ تکبر کرے، عہدے کی وجہ سے کہ تکبر کرے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی تکبر کرتا پھرے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا پھرے۔ فرمایا دوسرا یہ بندہ ہے جس کو اللہ پاک ایک دفعہ بھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور تیسرا فرمایا غنی ذو مطل، وہ مالدار آدمی جس کے پاس مال موجود ہے پھر بھی وہ کسی کا قرضہ نہیں دیتا، پیسے موجود ہیں، عیاشیاں بہت ہیں، بہترین سے بہترین کھاتا ہے، بہترین سے بہترین پہنتا ہے، مال جمع کرتا چلا جا رہا ہے، پاکستان بھیجتا چلا جا رہا ہے، زمین خریدتا چلا جا رہا ہے، مکان خریدتا چلا جا رہا ہے، اور جس کے دینے ہیں وہ بیچارہ روز منتیں کرتا ہو، بھائی میرے تھوڑے سے پیسے ہیں وہ تو دے دو، اور وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی فقر و فاقہ کی وجہ سے اگر بیچارہ اپنا قرض ادا نہ کر سکا، یہ بھی بری بات ہے، لیکن اس کے پاس ہے پھر بھی وہ دوسروں کا حق نہیں دیتا۔ بدقسمتی سے شرم آتی ہے بعض ایسے واقعات کو سن کر کے اس ملک کے اندر میاں بیوی نے اپنی سیپریشن ظاہر کی صرف اس لیے کہ 2 پیسے زیادہ مل جائیں۔ کتنی زیادہ شرم کی بات ہے۔ ہم کون سے کہاں کے مسلمان ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہم نے سیکھ لیا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے یہ اسلام؟ کیا یہ اسلام ہمیں جنت میں لے کر جائے گا؟ ایک عیسائی بندے سے پیسے بٹورنے کے لیے اتنا جھوٹ بولنا، میاں بیوی جی ہم علیحدہ رہتے ہیں صرف اس لیے کہ 10 پاؤنڈ اس کو زیادہ مل جائیں، 10 پاؤنڈ اس کو زیادہ مل جائیں۔ اتنا بڑا آخر یہ پیٹ کب بھرے گا ہمارا؟ یہ پیٹ ہے کہ کیا ہے جو بھرنے کا نام نہیں لیتا؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو تو دینے والا بنایا تھا، یہ امت دوسروں کے اوپر خرچ کرنے والی امت تھی۔
کب سے ہم نے ان راستوں پر چلنا شروع کر دیا، کب سے ہم نے ان راستوں پر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے بہت سارے واقعے سنایا کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب ماضی قریب کے اندر ہی، کوئی بہت پرانا زمانہ نہیں، ماضی قریب کے اندر 1982 میں جن کا انتقال ہوا ہے جنت البقیع کے اندر، اللہ پاک نے جگہ نصیب فرمائی ہے۔ 87 سال حدیث پاک کی خدمت کی، 87 سال عمر تھی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے 1973 کے اندر، 9-10 سال مدینہ منورہ ہی کے اندر قیام فرمایا، اور وہیں اللہ پاک نے جگہ نصیب فرمائی۔ حدیث پاک کی بہت ساری کتابیں لکھی، فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے اپنا دیکھا ہوا واقعہ، گنگوہ کے اندر ایک مسجد تھی، لال مسجد اس کا نام تھا، ابھی بھی موجود ہے۔ مسجد کے سامنے ایک ٹال تھا، ٹال کہتے ہیں جس میں لکڑیاں وغیرہ بیچتے تھے۔ احمد حسن تھے ٹال کے مالک۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب اس مسجد میں رہا کرتے تھے، وہ ٹال سامنے تھی، اس احمد حسن صاحب جن کا وہ جو مالک تھے وہ اپنا قصہ سنایا کرتے تھے والد صاحب کو، اور والد صاحب نے سنایا شیخ الحدیث صاحب کو، شیخ الحدیث صاحب بڑا سنایا کرتے تھے اس کو۔ فرمایا کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ مسجد کے سامنے سے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ٹال کے اندر، ایک آدمی گزرا، ہندو گزرا، اور اس نے مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے مسجد کو سلام کیا اور چلا گیا۔ احمد حسن کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے گیا، بھائی ہم نے آج تک ہندوؤں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، کبھی کسی کو مسجد کو ایسے سلام کرتے نہیں دیکھا، خیر تو ہے، یہ مسجد کو سلام کس لیے کرتے ہو؟ کہا جی مسجد کو سلام نہیں کرتا، میں تو اس بات کو ایسے کر کے یہاں سے گزرتا ہوں، 20 سال پہلے جب میں جوان تھا، جوانی کے اندر گھر والوں سے میری کوئی لڑائی ہوئی، میں چلا گیا، جوانی تھی، طاقت قوت بہت تھی، محنت کرتا رہا، فوج میں گیا، پولیس میں گیا، بڑے عہدے پر گیا، اور خوب لوٹ مار کر کے میں نے 100 اشرفیاں اکٹھی کی۔ اشرفیاں بہت بڑا ایک سکہ تھا سونے کا، 100 اشرفیاں اکٹھی کی، اور جب واپس آیا میں نے کہا میں خوب بند سور کر اپنے گھر جاتا ہوں تاکہ ان کو میں بتاؤں کہ تم نے مجھے ناراض ہو کر نکالا تھا، دیکھو میں کس مقام پر پہنچ گیا۔ 100 اشرفیاں ایک تھیلی کے اندر باندھی ہوئی تھیں۔ کہا کہ میں نے اس مسجد کے جو باتھ روم تھا اس کے اندر غسل کیا، اپنے آپ کو بنایا سنوارا، اور وہ تھیلی چھوڑ کر وہیں سے چلا گیا۔ جب آگے پہنچاؤ مجھے یاد آئی میری تو ساری زندگی کی کمائی وہاں ہے، واپس آیا تو دیکھا کہ وہ تھیلی نہیں تھی۔ تو جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں میں اس مسجد کو سلام کرتا ہوں جس نے میری ساری زندگی کی کمائی کھائی ہوئی ہے۔ احمد حسن نے کہا کہ اچھا ادھر آؤ۔ احمد حسن جو ٹال والے تھے وہ کہتے ہیں اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جو تھیلی ہے اس کو دیکھو۔ دیکھا تو وہ اسی کی تھیلی تھی۔ احمد حسن جن کا سامنے ٹال تھا انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ باتھ روم کے اندر ایک تھیلی چھوڑ گیا ہے، وہ اوپر درخت تھا اس کو لٹکا دی، 3-4 سال تک وہ تھیلی لٹکتی رہی، ہر بندہ اس کو دیکھتا رہا، ہر بندہ اس کو سامنے دیکھتا رہا، اس میں کچھ ہے۔ 3-4 سال تک نہ رات میں نہ دن میں نہ کسی وقت میں کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ تھیلی لٹکتی رہی۔ اس ہندو نے دیکھا، بڑا خوش ہوا کہ اچھا مسلمانوں کی مسجد کے اندر میرا مال اتنا محفوظ رہا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ تھا کہ مسلمان دوسرے کے مال کو یہ سمجھتا تھا کہ دوسرے کا مال کھانا ایسے ہے جیسے سور کھانا۔ آج ہم سمجھتے ہیں سارا ہی اپنا ہے، جہاں سے چاہے ملے تھپڑ مار کر کھا لو، قرضہ لے لو، دبا لو، کھا لو۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، یہ عادتیں چھوڑ دینی چاہیے، اس سے صرف ہماری آخرت نہیں بگڑتی بلکہ ہم لوگ ایک غلط تاثر دے کر اس دنیا سے مریں گے۔ یہ لوگ یہ کہا کریں گے بعد میں کہ ایک مسلمان آئے تھے جن کی وجہ سے ہمارا ستیہ ناش ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ قوت نیکی نداری بد مکن، نیکیاں نہیں کر سکتے نہ کرو، برے کام تو نہ کرو، اپنے دوسروں کی گمراہی کا سبب بن کر تو نہ دنیا سے چلے جاؤ۔ قیامت والے دن کوئی ہمارا گریبان یہ کہہ کر نہ پکڑ لے کہ اس بندے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے مجھے تنگ کیا تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس کی وجہ سے مجھے گالی سننی پڑی تھی، اس نے مجھے پریشان کیا تھا، یہ میرا پڑوسی تھا، اس کی وجہ سے میں تنگ تھا، یہ گند میرے دروازے کے اندر ڈالتا تھا، اس کی وجہ سے میں اسلام قبول نہ کیا۔ قیامت والے دن اگر ہماری اپنی نیکیاں نہ آئیں نہ صحیح، کم سے کم دوسرے تو ہمارے گریبان نہ پکڑیں۔ تھوڑا سا اسلام کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، تھوڑا سا اسلام پر چلنے کا ارادہ کیجئے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو۔